قسط نمبر 53۔ یہاں بیٹھ جاؤ آرام سے۔ 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد ملے سوسائٹی کے آگے قدرے ویران علاقے میں بنا ریسٹ ہاؤس بہت قدیمی تھا۔ باہر سے اس کا نقشہ بگڑ چکا تھا، کسی بیوہ کی طرح بے رونق اور اجڑا ہوا ہستہ حالی کی طرف مائل بے رفتار تھا۔ ساحرہ اسے اندر ایک کمرے میں لے آئی تھی۔ کمرے کی دیواریں رنگ و رگن سے آری تھیں، فرش جگہ جگہ سے ٹوٹ چکا تھا۔ وہاں 4 کرسیاں اور ایک چھوٹی میز تھی۔ سامنے ہی سنگل بیڈ پڑا تھا جس پر موجود صاف ستھرا بستر اس بات کی علامت تھا کہ یہ کمرہ کسی کے زیر استعمال تھا۔ ساحرہ کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولی اور ساتھ ہی دروازے سے نکل گئی۔ 5 منٹ بعد اندر آئی تو برقع اتار چکی تھی۔ چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈ اس نے لا کر درمیان میں رکھی میز پر رکھ دیا تھا۔ میں نے اس میں سیل ڈال دیے ہیں، دراصل یہاں کی بجلی منقطع ہو چکی ہے، وہ کیسٹ پلیئر میں کیسٹ ایڈجسٹ کرتی ہوئی آہستگی سے بولی۔ اس کے ہاتھوں اور زبان کی لرزش بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ ڈرگز استعمال کرتی ہیں؟ اس کے جسم کی لرزش اور کھنچاؤ اسے مشکوک کر گیا تھا۔ ویسے بھی وہ ساحرہ کو دیکھ کر ازحد حیرانی میں مبتلا تھا۔ ہر وقت خوشبو میں بسی مہکی چکی ناز و ادا دکھاتی قیمتی سٹائلش ملبوس اور امپورٹڈ میک اپ اور جویلری سے چمکتی بھڑکتی ساحرہ، جس کے حسن سے نگاہ چرانا مضبوط سے مضبوط آدمی کے لیے بھی ناممکن ہوتا تھا۔ اس وقت اس کے سامنے کھڑی یہ ساحرہ اس ویران کھنڈر بوسیدہ عمارت کا ایک ایسا شکستہ حصہ لگ رہی تھی جو عنقریب زمین بوس ہونے والا ہو۔ چہرے کی شادابی زردی میں ڈھل گئی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے جن میں بے رونق آنکھیں مقید تھیں، ہونٹ پپڑی زدہ تھے، ڈائی سے محروم بال کسی حد تک سفید تھے۔ وہ جو نوخیز اور ہوشربا حسن کی مالک تھی اس وقت اس کے سامنے بغیر پینٹ کے 100 سالہ مقبرے کی طرح تھی۔ ہاں، میرا نشہ ٹوٹ رہا ہے، مجھے فوراً ڈوز لینی پڑے گی ورنہ۔ وہ کچھ لڑکھڑاتی ہوئی بیڈ کی طرف بڑھی۔ اس وقت اس کے لہجے میں کچھ ایسی بے حسی اور وحشت تھی کہ وہ باوجود بولنے کی خواہش کے خاموش ہو گیا۔ اس نے ایک بیگ سے سرنج نکالی جس کی نیڈل پر کیپ چڑھا ہوا تھا۔ کیپ ہٹا کر اس نے وہ سرنج نہایت مہارت سے اپنے بازو میں لگا دی۔ اس لمحے اس کے ہونٹوں سے ذرا سسکاری نکلی تھی۔ 5 منٹ بعد اس کی طبیعت تیزی سے بحال ہونا شروع ہو گئی تھی۔ جب اس نے ٹیپ ریکارڈر کا بٹن آن کیا تو پوری طرح سنبھل چکی تھی، جسم میں توانائی آ گئی تھی، چہرے پر بھی کچھ رونق بحال ہو گئی تھی۔ ساحرہ، منصور ویڈیو کیسٹ دے کر گیا ہے، رستم زمان کی آواز کمرے میں گونجی جو ٹیپ سے نکل رہی تھی۔ جی، مگر کس کی ہے یہ؟ ساحرہ کا استجابیہ لہجہ تھا۔ اسامہ ملک جو پورے انہماک سے آواز سن رہا تھا، اس کے سماعتوں میں جیسے دھماکے ہوئے تھے۔ اس نے بے اختیارانہ انداز میں ساحرہ کی جانب دیکھا، جس نے اشارے سے بتایا کہ وہ پہلے تحمل سے کیس پر توجہ دے۔ ہاں 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 یار، اس کی ہے جس کو گھیرنے میں تم کبھی اسد کوشش کے باوجود کامیاب نہیں ہوئی۔ رستم کا کہکہ بڑا بلند اور اتنا ہی مکرو لگا تھا۔ اس کے چہرے پر سرخی بتدریج بڑھتی جا رہی تھی۔ اسامہ ملک، مگر آپ اسے گھیرنے میں کہاں کامیاب ہو گئے؟ تمہاری پے در پے ناکامیوں کے بعد میں نے اپنے خفیہ ذرائع سے تمام ہوٹل، ریسٹورنٹس اور خفیہ مقامات پر اپنے بندے الرٹ کر دیے تھے کہ جب بھی اسامہ ملک کسی غیر معمولی سرگرمی میں ملوث پایا جائے، اس کے تمام حرکات کور اپ کر لی جائیں۔ ایک مدت کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ فلاور ان میں اس نے ایک کمرہ ریزرو کروایا ہے۔ یہ اطلاع ایک ویٹر نے دی جو کہ ہمارا ہی بندہ ہے۔ بس یہ سمجھو شکار ایک مدت کے انتظار کے بعد جال میں پھنسنے آ رہا ہے۔ میں نے پہلے ہی خفیہ کیمرے کا انتظام کر لیا تھا جو اس کمرے میں لگے فانوس میں فٹ کر دیا گیا تھا تاکہ اس کی کارکردگی چیک نہ کی جا سکے۔ منصور ایسے کاموں میں ماہر ہے۔ وہ برابر کے کمرے میں لیزر ریسیور کر رہا تھا۔ ہم نے پہلے ہی اسے خبردار کر دیا تھا کہ اسامہ ملک عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، بہت ذہین اور حاضر دماغ ہے۔ ہماری پلاننگ کے مطابق جیسے ہی کیمرے نے اوکے کا سگنل دیا، منصور برق رفتاری سے اپنا کام سمیٹ کر رفو چکر ہو گیا اور آخر میں وہی ہوا جس کا خطرہ تھا۔ اسامہ نے شاید کیمرے کا سگنل سن لیا تھا۔ وہ سیدھا مینیجر کے پاس گیا۔ ہمیں اطلاع مل گئی تھی اور ہمیں ڈر تھا کہ مینیجر سیدھا سادہ سا آدمی ہے، کہیں ہمارا نام ہی نہ بتا دے۔ بہرحال اتنا تو ہم جانتے ہیں، اسامہ ملک غصے میں آ جائے تو عافیت بن جاتا ہے۔ وہی ہوا۔ مینیجر گھبرا کر ہمارا نام لینے ہی والا تھا کہ ہم نے ذہانت سے کام لے کر اپنے دشمن کا نام لے لیا۔ مینیجر بھی ہماری آنکھوں کا اشارہ سمجھ چکا تھا۔ اس نے بھی تائید کر دی، مگر مجھے یقین ہے اسامہ مطمئن نہیں ہوا ہے۔ وہ مینیجر سے پھر پڑتال کرے گا۔ لیکن اسامہ نے ایسا کیوں کیا؟ کیا اس کے ساتھ کوئی لڑکی تھی؟ ساحرہ کی آواز گونجی۔ ہاں، بہت حسین، دلربا، خوشربا رعنائی سے بھرپور لڑکی تھی جسے دیکھ کر چاندنی رات میں دمکنے والے گلاب کی معطر اور ارد کھلی کلی کا ماورائی تصور ابھرنے لگے۔
اس نے کہا تھا وہ اس کی کزن ہے، مگر اس کی آنکھیں کوئی اور ہی رشتہ بیان کر رہی تھیں۔ لڑکی کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو، مگر اسامہ ملک اخلاقی حدود سے گزرنے والا شخص نہیں ہے۔ آپ کی ویڈیو آپ کے کام کی نہ ہوگی، میں اسامہ کو خوب جانتی ہوں۔ جانتا ہوں میں، مگر شیطان بہت ترقی کر چکا ہے ایسے کاموں میں۔ اسے بلیک میل کر کے میں دولت کماؤں گا، اور سیاست کی بساط پر وہ میرا مہرہ ہوگا، منظر پر وہ ہوگا مگر حکم میرا چلے گا۔ میں دولت بھی کماؤں گا اور شہرت بھی۔ اسی طریقے سے میں آج تک سب کرتا آیا ہوں۔ بہت خوش ہوں آج میں، بہت خوش۔ مسرت و کامرانی ان کے لہجے سے عیاں تھی۔ پھر دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تھی اور اس کے ساتھ ہی کیسٹ بھی خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے اعتماد کا شاہین پرواز کی بلندیوں پر محو پرواز تھا۔ یقین خلوص کی معراج کو چھو رہا تھا، اور یہ ایک کام ایسا ہوا تھا کہ شاہین کے پر یکلخ ٹوٹ کر گر پڑے تھے۔ اپنے پروں نے ہی اسے دھوکہ دیا تھا، اور وہ جسے بلندیوں کو چھو لینے میں ایک مدت لگی تھی، وہ اب لمحوں میں ٹوٹ پھوٹ کر زمین کی پستیوں میں جا گرا تھا۔ وہ ایک طوفان بن کر اٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیوانگی بھری وحشت تھی، چہرے پر جنوں ہیزی و اشتعال انگیزی نے خطرناک آگ سی دہکا دی تھی۔ اس نے اٹھ کر کیس نکال کر زمین پر دے ماری تھی۔ ایک ایک پرزہ اس کا بکھر گیا تھا۔ تم دونوں مجھے احمق بنا رہے تھے، میرے خلوص و محبت کا یہ سلا دیا، میرا اعتماد، میرا یقین، میرا اعتبار، سب کو زندہ درگور کر دیا۔ میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، بہت عبرتناک موت ماروں گا، ایسی موت کہ لوگ آئندہ اپنی نسلوں میں بھی یہ کہانی دہرائیں گے۔ اسامہ پر وحشتیں سوار تھیں۔ ساحرہ کا چہرہ خوف سے سفید پڑتا جا رہا تھا۔ اس قدر ذلیل اور اتنا کریہا چہرہ ہے رستم زمان کا۔ میں نے انہیں مینیجر کو اشارہ کرتے دیکھ لیا تھا، مگر مجھے اپنی بصارت پر دھوکے کا گمان ہوا تھا۔ پھر مینیجر کی پراسرار گمشدگی نے میرے شک کو تقویت دی تھی، مگر میں اپنے محسوسات کی نفی کرتا رہا تھا۔ پروکار، مہذب، بااخلاق، ہمدرد و پرحلوس وہ میرے آئیڈیل تھے۔ مجھے کیا معلوم تھا نورانی چہرہ فرشتہ وجود رکھنے والے اس شخص کا ماسک زدہ روپ تھا۔ وہ شیطان ہے، فرشتہ نہیں۔ تم بتاؤ وہ ویڈیو کہاں ہے؟ اس کی انگلیاں آہنی شکنجے کی طرح اس کے گلے کے گرد تنگ ہونے لگیں۔ اس وقت وہ ساری مروت و اخلاق بھول گیا تھا۔ اتنا شدید ترین انکشاف ہوا تھا کہ اگر آسمان بھی اس کے سر پر ٹوٹ پڑتا تو اسے تکلیف نہ ہوتی۔ ایک مدت سے وہ جس انسان کی دل و جان سے عزت و تکریم کرتا آ رہا تھا، اس خود غرض و بے حس لالچی دنیا میں وہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں، خوشیاں اور راحتیں لوگوں میں بانٹنے والے انسانیت کے منصب پر سب سے بلند وارفہ محسوس ہوتے تھے۔ اس کی آنکھوں پر باندھی گئی غفلت و مدہوشی کی پٹی تو اب کھلی تھی۔ منافقت و مکاری سے لپٹا ہوا چہرہ اسے اب نظر آ رہا تھا۔ دیکھو اسامہ، مجھے غلط مت سمجھو۔ اگر مجھے رستم کا ساتھ دینا ہوتا تو میں کیوں تمہیں یہ سب بتاتی، کیوں اس سے چھپ کر اس ویران اور اجاڑ جگہ کو اپنا مسکن بناتی جو کبھی ہماری رہائش تھی۔ میرا اعتماد ٹوٹ چکا ہے، میں تم پر یقین نہیں کر سکتا۔ میرا گلا چھوڑو، میں بتاتی ہوں۔ اس کا دم جیسے گھٹنے لگا تھا۔ بتاؤ، فوراً بتاؤ۔ اس کی گراہٹ سے در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ جذبات سے باہر نکلو اسامہ، اگر میں مر گئی تو تم کبھی بھی اسے حاصل نہ کر سکو گے۔ اسامہ نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا، مگر اس کے خطرناک تاثرات ہنوز قائم تھے۔ پلیز مجھے اپنا سانس درست کرنے دو۔ وہ نڈھال سی اپنا گلا سہلاتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہیلو مائی سن۔ اسی دم دروازہ کھلا تھا اور مسکراتے ہوئے رستم زمان کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ تم یہاں؟ ساحرہ گھبرا کر بکھلا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ گھبراؤ نہیں، جس طرح تم نے چوکیدار کی بیوی کو اپنا جاسوس بنا رکھا تھا، اسی طرح ہانسامہ کی بیوی میری مخبر تھی۔ میں تو تمہیں ڈھونڈ کر تھک گیا تھا۔ آج جب چوکیدار کی بیوی نے تمہیں اطلاع دی کہ اسامہ ملک آ کر گیا ہے، اتفاق سے ہانسامہ کی بیوی نے وہ کال سن لی، اور اس طرح مجھے چوکیدار کی بیوی سے تمہارا موجودہ ٹھکانہ اگلوانے میں دیر نہ لگی۔ آپ نے کون سا گیم کھیلا ہے میرے ساتھ؟ وہ ان کی طرف دیکھتا ہوا زہر ہن لہجے میں بولا۔ سیاسی، چلو پالیٹکس گیم کہہ لیتے ہیں۔ یہاں چٹ اور پٹ دونوں اسی کی ہوتی ہیں جس کے ہاتھ میں سکہ ہوتا ہے۔ اب تم سے کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ یقیناً ساحرہ ڈارلنگ تمہیں ہر حقیقت حال سے آشنا کر چکی ہوگی۔ ہم نے تو پہلے ہی تمہیں کئی بار قابو کرنا چاہا، مگر تم تو پتھر ثابت ہوئے۔ ساحرہ جو بڑے بڑے ترم خانوں کو اپنے حسن کا اسیر بنا چکی تھی، یہاں خود ہی مات کھا گئی، یعنی سیاد خود ہی اپنے جال میں پھنس گیا تھا، اور یہی مجھ سے بھول ہو گئی۔ اس لیے کیس لے کر فرار ہو گئی تو تمہاری محبت کا یقین مجھ کو آیا کہ کس قدر ڈوب چکی ہے تمہارے عشق میں۔ اب تو کھیل ہی ختم سمجھو، تم دونوں کو ختم کر دوں گا میں، کیونکہ یہ باغی ہو گئی ہے اور تم پر میرا راز آشکار ہو گیا ہے، ورنہ میری پلاننگ یہ تھی
کہ اس مووی کے ذریعے تمہیں ساری زندگی بلیک میل کرتا، تمہارے بزنس میں پارٹنر بن کر بیٹھتا، اور سیاست میں بھی تم صرف وہی کرتے جو میں چاہتا، مگر اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ اتنے اطمینان سے گفتگو کر رہے تھے جیسے کوئی نیک آدمی اپنی کارگزاری سناتا ہو۔ انہوں نے کوٹ کی جیب سے ریوالور نکال لیا تھا جس کا رخ پہلے اسامہ کی طرف تھا۔ دھیمی آواز کے ساتھ ایک شعلہ اسامہ کی طرف بڑھا تھا۔ وہ ہونٹ بھینچے اس کی بکواس سن رہا تھا۔ فائر ہوتے ہی اس نے تیزی سے قریب پڑی میز بھرپور طاقت سے اس کی طرف اچھالی تھی جو برق رفتاری سے اس کی طرف بڑھی۔ سیکنڈ بھر میں یہ کاروائی ہوئی تھی۔ رستم زمان سنبھل نہ پائے تھے۔ گولی سامنے دیوار میں پیوست ہو گئی تھی اور میز ہاتھ سے ٹکرانے سے ریوالور بھی ہاتھ سے گر گیا تھا۔ ساحرہ نے جھپٹ کر وہ ریوالور اٹھا لیا اور قبل اس کے کہ رستم زمان سنبھلتے یا اسامہ جو ان کی طرف بڑھ رہا تھا اس کا مقصد جان پاتا۔ ٹھک 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 کی آواز کے ساتھ ہی کئی شعلے رستم زمان کی طرف بڑھے اور دوسرے ہی لمحے وہ بہتے خون کے ساتھ فرش پر تڑپ رہے تھے۔ ساحرہ مسکراتی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اطمینان و مسرت تھی جیسے برسوں سے مچلتے ارمان یکلخت پورے ہو گئے ہوں۔ رستم زمان کی کراہوں سے کمرہ گونج رہا تھا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ ساحرہ کی طرف بڑھا تھا۔ تم بھی یہی کرتے، تمہاری اس خواہش نے ابھی جنم لیا تھا، لیکن میں برسوں سے اس آرزو کی پرورش کر رہی تھی۔ مجھے اپنے حسن پر ناز تھا اور یہی احساس مجھے پستی کی جانب لے گیا۔ میں نے متوسط گھرانے میں آنکھ کھولی تھی جہاں ڈھیروں بہن بھائیوں کی ریل پیل تھی، ابا کی فروٹ کی دکان تھی، پیٹ بھر کر روٹی ملتی تھی، تن ڈھانپنے کو کپڑا ملتا تھا، مگر مجھے شاہانہ زندگی کی خواہش تھی۔ قیمتی ملبوسات، ڈائمنڈ جیولری، عیش و آرام، شاندار رہائش، خدمت کرتی ملازموں کی فوج، جو اس گھر میں مجھے خواب میں بھی میسر نہیں تھا۔ جب خواب پورے نہ ہوں تو مجھ جیسے لوگ باغی ہو جاتے ہیں۔ ہر رشتے، ہر تعلق کے آگے ہم جیسوں کو اپنے خواب مقدم ہوتے ہیں، اور میں ان دنوں عمر کے جس جذباتی دور سے گزر رہی تھی وہ دور تو ان دیکھے طلسمائی جزیروں کو دریافت کر لینے کی لگن کا ہوتا ہے۔ رستم زمان سے میری ملاقات اتفاقاً ایک پارٹی میں ہوئی تھی جب یہ سیاست میں اتنے گہرے نہ تھے۔ ملاقات کے دوران انہوں نے میری آنکھوں میں ان حسرتوں اور آرزوؤں کے چراغ جلتے ہوئے دیکھ لیے تھے۔ پھر 2-3 ملاقاتوں میں جیسے میں رستم کی اسیر ہوتی چلی گئی۔ ماں باپ میرے قریب تھے مگر غیرت مند تھے۔ انہوں نے میرا رشتہ انہیں دینے سے انکار کر دیا اور میں ایک رات سب چھوڑ کر اس شخص کے ساتھ آ گئی، اور اس کی زندگی میں آنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ دور سے چمکنے والا تو نزدیک سے پتھر ہے۔ اس کے دل میں دولت و ثروت کی محبت تھی، اور پھر میرے ذریعے وہ بہت خاموشی سے شہرت کے زینے چڑھتا چلا گیا۔ تمام اچھے ڈیسنٹ عہدیداروں کی وہ خفیہ موویز تیار کروا لیتا تھا اور یہی اس کی حکمرانی کا باعث بنتی تھی۔ بلیک میلنگ کے ذریعے ہمیشہ یہ اپنا کام کروایا کرتا تھا، اور تمہارے ساتھ میں نے جب بھی فری ہونے کی کوشش کی اسی گھٹیا شخص کے ایما پر۔ پلیز خاموش ہو جائیں۔ وہ ٹینشن اور اعصابی کشمکش کی آخری سٹیج پر تھا۔ رستم زمان کا وجود ساکت ہو چکا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چکراتا سر پکڑ لیا تھا۔ یہ سٹی بینک میں میرے لاکرز کی چابی ہے، وہاں میں نے وہ ویڈیو محفوظ کر دی تھی، تم وہاں سے وہ لے لو۔ اس نے اپنے بیگ سے چابی نکال کر اس کی سمت بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کے انداز سے قطعی ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے ایک انسان کو قتل کر دیا ہے جس کی لاش سامنے پڑی تھی۔ اب تم جاؤ اور پہلی فرصت میں یہ کام کرو۔ میں نے فرضی نام وہاں درج کروا رکھا ہے، لیکن اس طرح پہلے مجھے نہیں، پہلے وہ ویڈیو لے کر آ جاؤ، ہو سکتا ہے کچھ گڑبڑ ہو جائے، وہ قطعی لہجے میں بولی۔ اس مقام پر آ کر اس کا ذہن بھی مفلوج ہو گیا تھا۔ اس نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ پہلے وہ ویڈیو حاصل کرے، پھر ڈپٹی کمشنر سے حقیقت بیان کر کے کسی نہ کسی طرح لاش ٹھکانے لگانے کا بندوبست کرے، کیونکہ اس سے اس کے بہترین تعلقات تھے۔ اس طرح وہ کمشنر کو بھی اعتماد میں لے سکتے تھے۔ سنو، تم نے مجھے معاف کر دیا، میں نے تمہیں بہت پریشان کیا ہے۔ ساحرہ کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ اس نے قدم بڑھاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی بے رونق آنکھوں میں نمی تھی۔ میں آج تک آپ سے ایسا کوئی تعلق پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا جہاں معافی و تلافی کی گنجائش بچتی ہو۔ اس بات کا مجھے افسوس ہے، آپ کو اپنے خوابوں کی قیمت بہت مہنگی دینی پڑی۔ فی الحال آپ گھبرائیے گا نہیں، میں واپس آ رہا ہوں۔ وہ لاش کی طرف دیکھے بغیر آگے بڑھ گیا۔ ساحرہ اس کے پیچھے آئی تھی، اور جب تک اس کی کار نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گئی تھی ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی۔ کار اوجھل ہوتے ہی ریلنگ سے لپٹ کر بری طرح رو دی۔ اس کا ذہن منتشر تھا، آنکھوں کے آگے وہ مناظر گھوم رہے تھے جو اس نے رستم زمان کی سنگت میں بتائے تھے۔ اس جیسے زرق، ذی شعور، ذی فہم شخص کے لیے یہ حقیقت بڑی اذیت ناک تھی۔ کار اس سے قابو کرنی دشوار ہو رہی تھی۔ سرخ آندھی ہر سمت چلتی ہوئی اسے محسوس ہو رہی تھی، اور اسی کیفیت میں اسے بائیں طرف سے اچانک نمودار ہونے والا ٹرک بھی نظر نہ آ سکا،
اور فل سپیڈ میں دوڑتی ہوئی کار زوردار دھماکے سے ٹرک سے جا ٹکرائی تھی۔ ہسپتال کے دلانوں میں محسوس سناٹا اور خاموشی طاری تھی۔ آئی سی یو روم میں وہ 2 دن سے بے خبر مشینوں کے سہارے زندگی اور موت کے درمیان پینڈولم کی طرح جھول رہا تھا۔ حادثہ خطرناک ہوا تھا، خون زیادہ بہہ گیا تھا جب اسے ہسپتال لایا گیا۔ ماتمی فضا ہر سو چھائی تھی۔ فوزیہ بیگم صدمے سے نڈھال بار بار بے ہوش ہو رہی تھیں۔ اما جان سکتے کسی کیفیت میں مبتلا خاموش بیٹھی تھیں، صرف تسبیح کے دانوں کے گرنے کی جنبش کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایسے موقع پر ساری رنجشیں، ساری ناراضگیاں، سارے شکوے بھلائے روہیل اپنی فیملی سمیت وہاں موجود تھے۔ سب کے چہرے پر اضطراب اور دلوں پر دعائیں موجزن تھیں۔ لائبہ کو روہیل صاحب مصلحتاً ساتھ نہیں لائے تھے۔ ان کے چہرے پر ملال در ملال کی کیفیت طاری تھی۔ سکوت میں قدموں کی آواز نے ہلچل مچائی تھی۔ سب کی نظریں داخلی دروازے کی سمت اٹھ گئیں۔ اسد صاحب جس وجود کو ساتھ لیے اندر داخل ہوئے تھے، اسے دیکھ کر جیسے ان کے سانس اوپر کے اوپر نیچے کے نیچے رہ گئے تھے۔ وہ اسے لے کر سیدھے اما جان کی طرف بڑھے تھے۔ کون ہے یہ؟ اما جان کے ہاتھوں کی جنبش رک گئی تھی۔ وہ چونک کر آنے والی کے گلابی چہرے کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر آنسوں کے نشان تھے۔ آپ کے اسامہ ملک کی بیوی، اسد صاحب کی سنجیدہ آواز گونجی۔ اما جان کا رد عمل خاطر خواہ ہوا تھا۔ غیر ارادی طور پر وہ اس کی جھکی آنکھوں والے چہرے کو چند لمحے بغور دیکھتی رہیں۔ ان کا انداز بے اختیاری تھا، لہو میں جیسے کوئی اضطراب گردش کرنے لگا تھا۔ عجیب بے چینی و بے قراری تھی، بے نام سی ہلچل، اور اس کے وجود سے اٹھتی خوشگوار سی مہک ان کے اندر کوئی احساس جگانے لگی۔ جذبات میں تلاطم برپا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی کیفیت پر گھبرا کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ اماں جان، اس کٹھن گھڑی میں آپ اپنی بہو کے سر پر ہاتھ رکھ کر تحفظ کا احساس نہیں دیں گی؟ اسد، اس وقت ہم انگاروں پر برہنہ پا چل رہے ہیں، ہمیں مزید شعلوں میں مت گھسیٹو۔ وہ آپ کا بیٹا ہے، اس کا بھی تو سہاگ ہے، کیا شعلے اس کی قسمت کی طرف نہیں بڑھ رہے؟ ہمیں اس وقت دعائیں چاہیے، ہم کسی کی آہ نہیں چاہتے، بھلے اس کا وجود ناجائز ہی کیوں نہ ہو۔ زندگی میں پہلی بار ہماری روایات و اتوار نے شکست کھائی ہے۔ لڑکی، تم نے ہمارا بہت نقصان کیا ہے، مگر اس وقت جس کی جان کنی کے عذاب میں ہم مبتلا ہیں، اپنے شیر دل بیٹے کی خاطر تمہیں معاف کرتے ہیں۔ اپنی انا، اپنی آن، اپنا عہد، سب ہم نے اپنے لہتے جگر پر وار دیا، قربان کر دیا۔ جاؤ، اللہ تمہارا سہاگ سلامت رکھے، لمبی حیات پائے وہ ایمان کے ساتھ۔ گھٹنے ہمیشہ پیٹ کے سمت جھکتے ہیں، دعا میں بھی وہ اپنا دفاع کر گئی تھی۔ اس سے منسوب تو ایک دعا بھی نہ تھی۔ لمحے بھر کو ان کا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے کاسنی دوپٹے سے ڈھکے سر پر ٹھہرا تھا۔ محبت و حلوس کی گرمی، شفقت و اپنائیت کے احساس کی ملائمت سے محروم ہاتھ کی تلخی ان کے اندر تک اتر گئی۔ پھر وہ وہاں رکی نہیں تھیں، برآمدے کی ایک سمت میں جا نماز بچھا کر نماز میں مشغول ہو گئی تھیں۔ ماحول پر آسیبی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صوفوں پر بیٹھے لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں سب کی سب ایک ہی نام پر دھڑک رہی تھیں۔ لب خاموش تھے مگر حشر مچا تھا، دعاؤں کی گونج اندر پھیلی ہوئی تھی۔ فوزیہ بیگم کی حالت نہایت ہستہ و مدہوش تھی۔ نرم دل، نرم مزاج، خوش اخلاق و سادہ طبیعت کی مالک فوزیہ بیگم بیٹے کی ڈوبتی سانس کی تاب نہ لا سکیں، وقفے سے بے ہوش ہو رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے انہیں ذہنی سکون فراہم کرنے کی غرض سے نیند کا انجیکشن لگا دیا تھا، جس کے زیر اثر وہ غافل تھیں۔ اسامہ کو انتہائی نگہداشت کی یونٹ میں ایڈمٹ ہوئے آج 3 دن تھا۔ وہ ابھی خطرے میں تھا، ڈاکٹرز متواتر اسے ٹریٹ کر رہے تھے۔ حادثہ بہت خوفناک تھا، کار بالکل تباہ ہو گئی تھی، اسٹیئرنگ ٹوٹ کر سر میں لگا تھا۔ یہی چوٹ سب سے زیادہ خطرناک تھی۔ گہرا زخم تھا جس کا اثر دماغ تک تھا، سینے پر بھی کافی گہرے زخم تھے، جسم پر خراشیں تھیں۔ وہ معجزاتی طور پر بچا تھا۔ جس خوفناک انداز میں کار ٹرک سے ٹکرائی تھی، اس میں زندہ بچ نکلنا ایک معجزہ ہی تھا۔ ٹرک ڈرائیور ٹرک سمیت فرار ہو گیا تھا۔ تنہائی سے فائدہ اٹھا کر اسامہ کو وہاں سے گزرنے والے غیر ملکیوں نے ہسپتال پہنچایا تھا، جہاں اسے شناخت کرنے کے بعد گھر مطلع کر دیا گیا تھا۔ وہ جب سے مسلسل بے ہوش تھا۔ ڈاکٹرز اس کے سر میں آنے والے خطرناک زخم کی وجہ سے فکر مند تھے۔ بیٹی، آرام سے بیٹھو، تھک جاؤ گی اس طرح۔ کوثر بیگم کی دھیمی آواز نے سکوت میں مدھم سا ارتعاش پیدا کیا تھا۔ وہ لائبہ سے مخاطب ہوئی تھیں، جو صوفے پر بے جان سے انداز میں بیٹھی تھی۔ اس نے ایک نگاہ ان کے مشفق چہرے پر ڈالی، پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے قریب بیٹھی عظمت بیگم نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے اپنی جلدی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی ذات سناٹوں میں سرگرداں تھی۔ اپنے اندر چھائے سکوت اور ویرانی کو وہ کوئی نام نہ دے پائی۔
وہ شخص جو اس کے لیے ناقابل قبول تھا، جس کی محبتوں، چاہتوں، شدتوں کا جواب اس کے پاس نفرت اور سوائے نفرت کے کچھ نہ تھا، جس کو اس نے کبھی درہور اتنا نہ جانا تھا۔ اب کیوں اس کی جدائی کے خیال سے سناٹوں کی زد میں آ کر جسم و جان مقید ہو گئے تھے، حیات کے رنگ پھیکے اور بے کشش ہو گئے تھے۔ اس کے اندر ایک آہ گونجنے لگی تھی، لائبہ، لائبہ، کہاں گم ہو؟ اللہ کا شکر ہے اسامہ کی زندگی کی نوید مل گئی ہے۔ وہ منحوس خطرہ ٹل گیا، وہ جسم و روح کو گھائل کرنے والے لمحے گزر گئے، وہ خطرے سے باہر ہے اب۔ عظمت بیگم کی مسرت سے لبریز آواز اسے سوچوں سے کھینچ لائی۔ وہ اسے سلیقے سے بتا رہی تھیں۔ کچھ لمحے قبل جو کوریڈور وحشتوں کے بھمر میں تھا، اب وہاں مسرتوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ روحیل صاحب اختر صاحب کے ساتھ اسامہ کے پاس چلے گئے تھے۔ اسد صاحب مسجد کی طرف گئے تھے۔ عظمت، اسے دیکھو، سکتا تو نہیں ہو گیا، بالکل ساکت ہے۔ کوثر بیگم اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ ان کے لہجے میں اتنی اپنائیت، اتنا پیار تھا، لگتا نہ تھا وہ پہلی بار اس سے مل رہی ہوں۔ لائبہ بیٹی، اسامہ کو ہوش آ گیا ہے، زندگی مل گئی ہے اسے دوبارہ۔ عظمت اس کے شانوں پر ہاتھ رکھے اس طرح دلاسے دے رہی تھی جیسے وہ اسامہ کے ساتھ ہی زندگی گزارتی آئی ہو۔ یک لحظہ ہی اس کی آنکھیں برسنے لگیں۔ اس کے احساسات عجیب تھے جو وہ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ غم ہو یا خوشی، انسان کا رونے پر ہی زور چلتا ہے۔ اچھا ہے، دل کا غبار بھی آنسوں کے ذریعے ہی نکل جائے گا، پرسوں سے گمسم ہو۔ عظمت بیگم قریب ہی بیٹھ گئی تھیں۔ مبارک ہو اماں جان، اسامہ بھائی خطرے سے باہر آ گئے ہیں۔ شمیر جو ڈاکٹرز کے ساتھ مصروف تھا اندر آ کر اماں جان کی طرف بڑھا، جو کوثر بیگم کو حسب روایت صدقات و خیرات نکلوانے کی ہدایات دے رہی تھیں۔ تمہیں بھی مبارک ہو میرے بچے۔ انہوں نے فرت مسرت سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ آپ کتنی لازوال محبت اسامہ بھائی سے کرتی ہیں، یہ تو آپ کی ہسپتال میں موجودگی نے ثابت کر دیا، ورنہ آپ بڑی سے بڑی تکلیف میں بھی ہسپتال آنا پسند نہیں کرتی، اور اب 3 دن سے آپ یہاں موجود ہیں۔ شمیر ان کے قریب بیٹھتا ہوا بہت متاثر کن انداز میں گویا ہوا۔ محبت مجھے تم سے بھی ہے، میرے گلشن کے پھول تم سب ہی تو ہو۔ اسامہ کی زندگی کے نوید نے انہیں خاصا خوش اخلاق بنا دیا تھا۔ جی، اور ان پھولوں میں جو نمایاں اہمیت اور محبت گلاب کو ملتی ہے وہ اسامہ بھائی کے حصے میں آئی ہے۔ ہم تو بس وہ بغیر خوشبو کے پھول ہیں جن کے ہونے نہ ہونے سے گلشن میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شمیر مصنوعی اداسی سے بولا۔ ہم کس سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ وقت آنے پر معلوم ہوتا ہے۔ میں ایک نظر اسامہ کو دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے لے چلو اس کے پاس۔ ان کے لہجے میں ایک بےتابی تھی۔ کچھ دیر بعد انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، پھر آپ انہیں دیکھتی رہیے گا۔ کچھ دیر بعد اسامہ کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ ہوش میں ابھی بھی نہ تھا، ماتھے پر پٹی بندی تھی، زرد چہرے پر خراشیں پڑی تھیں، بند آنکھیں ارد گرد سے بیگانہ تھیں، دائیں بازو میں سوئی کے ذریعے قطرہ قطرہ گلوکوز رگوں میں اتر رہا تھا۔ اماں جان نے سب کو گھر بھیج دیا تھا، سب اسے دیکھ کر جا چکے تھے۔ اماں جان نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ فوزیہ بیگم کی طبیعت بھی ابھی سنبھلی نہیں تھی، نیم بے ہوشی کی حالت میں ہی انہیں گھر پہنچایا گیا تھا۔ اسد صاحب نے لائبہ کو یہیں روک لیا تھا، حالانکہ اس طرز عمل پر اماں جان نے ناگواری کا اظہار کیا تھا، مگر نامعلوم وہ کیا چاہتے تھے۔ انہوں نے روہیل سے کہہ کر اسے روک لیا تھا، وہ ہاں یا نہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس نے محسوس کیا تھا جب سے وہ لوگ ڈاکٹر سے ملاقات کر کے آئے تھے کچھ متفکر و پریشان تھے، کوئی خاص بات تھی جو اس کی حساس طبیعت نے محسوس کی تھی۔ بظاہر تو سب ٹھیک تھا، مگر وہ خود کو مطمئن و بے فکر ظاہر کر رہے تھے، مگر اس کی حساسیت کسی گڑبڑ کا احساس دلا رہی تھی۔ سرمئی شام کا آنچل ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ طویل و عریض لانس میں لگے درختوں اور پھولوں سے سرسراتی ہوا نے دن کی تمازت کو کم کر دیا تھا۔ اندر کمرے میں ایئر کنڈیشن سے ٹھنڈک پھیلی ہوئی تھی۔ اسد صاحب باہر گئے ہوئے تھے، شمیر کپڑے وغیرہ بدلنے گھر گیا تھا، تھوڑی دیر میں اسے واپس آنا تھا۔ ہسپتال میں محسوس ویرانی اور سناٹے چھائے ہوئے تھے، کمرے میں بھی ویسا ہی سکوت قیام پذیر تھا۔ اس نے آہستگی سے نگاہیں اماں جان کے بیڈ کی طرف کیں، وہ اس کی طرف پشت کیے لیٹی تھیں، نامعلوم سو رہی تھیں یا اسے نظر انداز کرنے کا انداز تھا۔ نمکین پانی پھر اس کی آنکھوں میں مچلنے لگا۔ کتنی سنگ دل، بے حس اور کٹھور تھیں وہ، بزرگی کے عہدے پر پہنچنے کے باوجود قلب میں نرمی نہ آئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، لڑکی تم نے ہمارا بہت نقصان کیا ہے، یہ بھی آپ کے آمرانہ ذہن کی اختراع ہے۔ در حقیقت آپ کی تعصب پسندی اور اقربا پروری کے بیجا اصولوں نے میری زندگی میں نقصانات کیے ہیں۔ میرا بچپن محرومیوں میں گزرا، اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی میں نے تنہائیوں کے عذاب سہے ہیں۔ ماں مر گئی تھی،
مگر باپ کی شفقت سے محرومی بھی ایک عرصہ میری زندگی پر محیط رہی۔ میری افسردہ زیست کا ایک ایک پل یاسیت و تکالیف کی آبلا پائی کا شکار رہے۔ کتنے جان گسل متوحش اور زندگی کی حرارت سے محروم ہوتے ہیں وہ لمحات جن میں ہم گمشدہ شناخت کی سربریدہ لاش کے سر کے لیے سرگردان رہتے ہیں۔ جسم میں سب سے افضل اور نمایاں ترین شناخت سر ہوتا ہے۔ باعزت مہذب و باوقار لوگوں کی ذات کی شناخت بھی سر کی حیثیت رکھتی ہے۔ میرے باپ نے مجھے نام تو دیا تھا مگر اسے ظاہر کرنے کی اجازت نہ دی تھی۔ میں اعلیٰ و معزز خاندان رکھتی تھی مگر لبوں پر کفر ڈال دیے گئے تھے کہ لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ ایک غیر خون اس میں شامل ہو گیا ہے۔ میں اپنی جائز پیدائش خود کو ناجائز وجود کی طرح پوشیدہ رکھنے پر مجبور کر دی گئی۔ کس کی وجہ سے؟ صرف آپ کی وجہ سے۔ آپ کی وجہ سے میں نے بچپن سے جوانی تک اتنے آنسو بہائے ہیں کہ گزشتہ زندگی پر نگاہ ڈالتی ہوں تو آنسو کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ اتنے آنسو زندگی میں شاید ہی کسی بدنصیب نے بہائے ہوں۔ اس کی بھیگی آنکھیں ان کی پشت پر تھیں۔ ماں باہر سے قدموں کی آوازیں ابھری تھیں۔ اس نے دوپٹے سے آنکھیں صاف کر لیں۔ ایک ڈاکٹر 2 نرسوں اور اسسٹنٹ کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی ڈریسنگ وغیرہ چیک کی۔ نرس نے مستعدی سے بلڈ پریشر چیک کیا۔ دوسری نرس مریض کی فائل انہیں دکھانے لگی۔ میرے بچے کو ہوش کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ 1 گھنٹہ گزر چکا ہے یہاں آئے ہوئے۔ اماں جان جو ان کی آمد پر اٹھ گئی تھیں ان کے قریب آ کر ڈاکٹر سے مخاطب ہوئیں۔ اسامہ صاحب نیند کے انجیکشن کے زیر اثر ہیں۔ دراصل حادثے سے پہلے ہی وہ بہت ڈسٹربنس کا شکار تھے جو شاید وجہ حادثہ بھی بنی ہے، اور حادثے کے بعد تو پریشانی اور بڑھ گئی ہے کیونکہ چوٹ بہت گہری ہے۔ اور اینی ویز جب یہ ہوش میں آئیں گے تو بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ڈاکٹر نے جیسے اپنے باقی ماندہ الفاظ خود ضبط کیے۔ بے دہانی میں جیسے کچھ بولنے والے تھے۔ اسسٹنٹ نے انہیں کچھ اشارہ کیا تھا جس سے وہ فوراً ہی سنبھل گئے تھے۔ اماں اسامہ کی طرف ہونے کی وجہ سے دیکھ نہ سکی تھیں مگر وہ جو کھڑکی کی سمت کھڑی تھی اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ سکا تھا۔ یک بارگی اس کا دل اندیشوں سے دھڑکا تھا۔ کسی گڑبڑ کا ادراک بے معنی نہ تھا۔ ڈاکٹر دوسری دوا کی سلپ دے گئے تھے جو اندر آتے اسد صاحب نے لے لی تھی اور وارڈ بوائے سے منگوا لی تھی۔ اماں جان کچھ دعائیں پڑھ پڑھ کر اسامہ پر پھونک رہی تھیں۔ اسے بے حس و حرکت پڑے دیکھ کر ان کا دل چھلنی ہو رہا تھا۔ وہ جو کبھی ٹک کر بیٹھنا نہیں جانتا تھا، صبح سے لے کر رات تک وہ متحرک رہتا تھا، اب کیسا نڈھال اور ٹوٹا بکھرا لیٹا تھا۔ اس سے 6 ماہ سے قطع کلامی تھی ان کی۔ ایک ضد تھی وہ اس لڑکی کو طلاق دے دے۔ ان کا یہ حکم اس نے رد کر دیا تھا اور یہیں سے اسامہ اور ان کے درمیان نا اتفاقی کی دیوار آ گئی تھی۔ انہوں نے اس سے بات کرنا بند کر دیا تھا۔ اس کی طرف سے بالکل اجنبیت و بیگانگی اختیار کر لی تھی مگر اس کے معمول میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ اسی طرح صبح و شام ان کے پاس آتا تھا۔ ان کی سرد مہری و بے روحی کے باوجود کچھ دیر بیٹھ کر چلا جاتا تھا۔ ایک ایک منظر ان کی نگاہوں میں کسی فلم کے سین کی طرح گردش کر رہا تھا اور وہ اپنے کٹھور پن پر آنسو بہا رہی تھیں۔ اماں جان پلیز مت روئیں۔ اسد صاحب جو بیٹے کو بغور دیکھ رہے تھے، اس کے جسم پر چہرے پر حراشیں زخم انہیں اپنے دل پر لگے محسوس ہو رہے تھے۔ عام باپ کی طرح انہوں نے کبھی اسے اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے حد درجہ لاڈ پیار و اعتماد نہیں دیا تھا۔ وہ محبت اسے بے انتہا کرتے تھے مگر اظہار کرنا ان کے مزاج کے خلاف تھا۔ وہ بہت سنجیدہ کم گو بہت رکھ رکھاؤ کے مالک تھے۔ اولاد سے حد درجہ فری ہونے کے ہرگز قائل نہ تھے۔ اپنے بزنس سے محبت انہیں کچھ زیادہ تھی اور اب بزنس پر بیٹے کی محبت غالب آ چکی تھی۔ وہ سیکریٹریز اور مینیجر پر سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس موجود تھے۔ حالانکہ یہاں رکنے کا ارادہ دونوں بھائیوں اور بچوں نے کیا تھا مگر انہوں نے منع کر دیا تھا۔ صرف لائبہ کو انہوں نے خود روکا تھا۔ اماں جان کو لے کر وہ وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ میرا بچہ کیسا مجبور و لاچار پڑا ہے، پٹیوں میں جکڑا ہوا، میں کس طرح دیکھوں اسے؟ اماں جان جو کبھی آنسو بہانے کی قائل نہ تھیں، اب بے اختیار ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جھر جھر بہہ رہے تھے۔ وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے پرائیویٹ روم سے کچھ فاصلے پر بنے صحن میں چلی گئی تھی جو صاف ستھرا، روشن اور ہوادار تھا۔ نماز میں اس نے نامعلوم کیا مانگا تھا، اسے دھیان نہ تھا۔ اس معبود برحق کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہی اس کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے۔ دل کی صدا سے وہ مولا بھی بے خبر نہ تھا۔ شمیر آ چکا تھا۔ چائے اور دوسرے کھانے کے لوازمات بھی اس کے ساتھ تھے۔ اسد صاحب کے کہنے پر اس نے لوازمات پلیٹ میں نکال کر اس کی طرف بڑھائے، چنانچہ وہ ان کے اصرار پر برائے نام چاول پر قیمہ اور سلاد ڈال کر کھانے لگی۔ بھوک تو پریشانی اور تفکر میں کسی کو بھی نہ لگ رہی تھی مگر بہرحال زندہ رہنے کے لیے غذا ضروری ہوتی ہے۔ شمیر گھر سے کھانا کھا کر آیا تھا، اس نے صرف چائے پی تھی۔ اسد صاحب کے بعد اس نے اماں جان کی طرف چائے کا کپ بڑھایا۔ وہ کچھ دیر تو گردن جھکائے بیٹھی رہیں،
پھر خاموشی سے کپ ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اسے شدید حیرت ہوئی تھی۔ شمیر اور اسد صاحب کی نگاہیں بھی اسی طرف تھیں۔ انہیں مگ لیتے دیکھ کر ان کے چہروں پر اطمینان چھا گیا تھا۔ رات جیسے ٹھہر گئی تھی۔ وقت کچھوے کی چال چلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ باہر لان سے آتی جھینگروں اور مینڈکوں کی نحوست پھیلاتی آوازیں ماحول کو پراسرار اور ہیبت ناک بنا رہی تھیں۔ رات کے 2 بجے کا عمل تھا۔ اسامہ کو کچھ لمحے پہلے نرس نئی ڈرپ لگا کر گئی تھی۔ اماں جان دوسرے بیڈ پر دراز تھیں۔ اسد صاحب آدھا گھنٹہ قبل اندر کمرے میں جا کر لیٹے تھے۔ شمیر اماں جان کے قریب ہی نیم دراز آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ وہ جلے پاؤں کی بلی کی طرح پورے کمرے میں چکراتی پھر رہی تھی۔ بے نام اضطراب و بے چینی نے اسے بے قرار کر رکھا تھا۔ صبح سے اب تک وہ ذرا دیر کو نہ لیٹی تھی، جبکہ اسد صاحب بھی اسے لیٹنے کا کہہ کر چلے گئے تھے۔ شمیر نے بار بار کہا تھا، مگر اس نے یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ وہ خود لیٹ جائے گی۔ سامنے کاؤچ خالی پڑا تھا، مگر اس پر تو بے قراریوں کا موسم سوار تھا۔ سامنے لیٹے بے سود اسامہ پر کبھی کبھی وہ جھجکتی ہوئی نگاہ ڈال لیتی تھی۔ اس کے ساتھ گزارا ہوا ایک ایک لمحہ اسے یاد آ رہا تھا۔ وہ ندامتوں کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ شمیر، اسے کہو لیٹ جائے۔ صبح سے ایک لمحے کے لیے بھی اس نے آرام نہیں کیا۔ اماں جان چہرے پر دوپٹہ ڈالے مندی مندی نگاہوں سے اسے چکراتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ نامعلوم کون سا جذبہ ان کے اندر جاگا تھا کہ وہ برابر میں لیٹے شمیر سے مخاطب ہوئی سرگوشی میں۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ شمیر جو 3 دن کا تھکا ہوا تھا سو چکا تھا۔ اماں جان نے اسے نگاہ بھر کر دیکھا۔ کاسنی شلوار دوپٹہ بلیک شرٹ میں اس کے تھکن زدہ چہرے کے گلابیوں میں بہت معصومیت اور وقار تھا۔ انہوں نے سارے دن سے اب تک ایک بات اس میں جو حسوسی نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ایک بار بھی بے تکلفی یا بے حجابی سے اسامہ کی طرف نہیں بڑھی تھی۔ اس کی مسلسل بے ہوشی سے کبھی متوحش ہو کر اس پر نگاہ ڈال لیتی تھی۔ اس نگاہ میں حجاب، فکر مندی اور جھجک پناہ ہوتی تھیں، جیسے لاتعلق انسان پر نگاہ پڑتی ہے۔ ان میں تکلف، حجاب اور جھجک کا رشتہ نکاح کے باوجود برقرار تھا۔ ان کے اندر جیسے کسی بدگمانی کو راہ فرار مل گئی تھی۔ ان کے اندر اطمینان و سکون اور مسرت کو تقویت ملی تھی۔ اسد اسے یہاں رکنے پر مصر تھے اور وہ نہیں چاہتی تھیں وہ یہاں رکے کہ شاید وہ اس کا وجود برداشت نہ کر سکیں گی، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہوا جا رہا تھا۔ ان کے جذبوں نے اور احساسات نے بغاوت کر دی تھی۔ نہ چاہنے کے باوجود وہ اپنے چہرے پر دوپٹہ رکھے خفیہ طریقے سے دیکھ رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں اس کو تک رہی تھیں۔ ان کی سوچوں پر وہ قابض ہو چکی تھی۔ ان کے دل اور جذبات کی دنیا میں زبردست طغیانی پھیلی تھی۔ وال کلاک نے تیسرے پہر کی منزل عبور کی تھی، جبکہ اسامہ کے بے سود جسم میں کچھ ہلچل محسوس ہوئی تھی۔ شمیر اس کے قریب ہی کرسی ڈالے بیٹھا تھا۔ اسد صاحب بھی شاید سو نہ سکے تھے، وہ بھی کاؤچ پر بیٹھے تھے۔ ان کی بے خواب نگاہیں بیڈ پر ہی تھیں۔ شمیر چونک کر کھڑا ہوا تھا، وہ بھی اٹھ کر سرد سے قریب آ گئے تھے۔ اماں جان بھی تہجد کی نماز سے فارغ ہو کر اس پر دم کر کے تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ لائبہ بھی نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی تھی، کمرے کے دوسرے رخ پر جانماز بچھا رکھی تھی۔ اسامہ بیٹے، کیسی طبیعت ہے؟ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر وہ بے قراری سے اس پر جھکے تھے۔ اماں جان بھی تسبیح ہاتھ میں لیے اس کی طرف بڑھی تھیں۔ لائبہ کے جانماز طے کرتے ہوئے ہاتھ تھم گئے تھے۔ میں کہاں ہوں ڈیڈی؟ اس کی آواز میں نکاہت اور بے چینی تھی۔ آپ ہسپتال میں ہیں اسامہ بھائی، کیسا فیل کر رہے ہیں؟ شمیر اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ شمیر یار، لائٹ تو جلاؤ، گھپ اندھیرا پھیلا ہوا ہے، ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے قبر میں ہوں۔ انہیں ایسا ہی محسوس ہوا تھا جیسے کمرے کی چھت پورے وزن سمیت ان کے سروں پر آ کر گری ہو۔ اماں جان پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسامہ کی کھلی ہوئی آنکھوں کو دیکھ رہی تھیں۔ کمرہ 2 ٹیوب لائٹ کی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ پھر وہ کس گھپ اندھیرے کی بات کر رہا تھا؟ کیا وہ؟ ان کے حواسوں پر کوئی برا خیال پوری شدت سے برق کی طرح کوندا تھا۔ وہ بدخواسی سے لڑکھڑا کر گر جاتے اگر شمیر فوراً ہی سہارا نہ دے دیتا۔ اسد صاحب کا ہاتھ اس کے سر پر آ کر ٹھہر گیا تھا۔ ان کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ شمیر کے اعصاب ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے کنٹرول میں تھے۔ لائبہ اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی تھی۔ اس کی چھٹی حص جس گڑبڑ کا احساس دلا رہی تھی وہ ظاہر ہو چکی تھی۔ کیا ہوا شمیر؟ جواب نہیں دیا تم نے؟ ڈیڈی، کیا لائٹ نہیں ہے؟ عجیب وحشت اور بے قراری اس کے لہجے سے حویدہ تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ ڈرپ لگی ہوئی ہے آپ کے بازو میں، آپ اٹھے نہیں۔ شمیر نے ہاتھ اٹھا کر اسے بیٹھنے سے روکا۔ حیرت ہے، اتنا اندھیرا کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ڈیڈی، موم بتی بھی کیا یہاں دستیاب نہیں ہے؟ جنریٹر کی سہولت تو ہسپتال میں ازحد ضروری ہے۔ وہ سخت بے چین و مضطرب تھا۔ اسد صاحب اس کی کھلی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے جن میں اندھیروں نے یکلات ہی ڈیرے جما لیے تھے۔ وہ اسے کیا جواب دیتے؟
اتنا حوصلہ کہاں سے لاتے اسے بتانے کے لیے کہ وہ اپنی بصارت کھو چکا ہے؟ شمیر ڈاکٹرز کو بلا لایا تھا. وہ پھر انجیکشن کے زیر اثر سو رہا تھا. اس کے رگ وپے میں نادیدہ سی آگ جل اٹھی تھی. آنکھیں وہ کھو بیٹھا تھا. حواس اس کے گم ہو گئے تھے. شدید ترین نفرت شدید تر الفت میں کب بدلی محسوس ہی نہ ہوا. اس کا دکھ اس کا کرب بن گیا تھا. شدید ترین نفرتیں بھی شدید تر محبت کا موجب بن جایا کرتی ہیں کبھی کبھی. اسے یقین نہ آ رہا تھا. وہ ذہانت سے چمکتی ہوئی زندگی سے بھرپور آنکھیں جو مقابل کو اپنی طرف دیکھنے کی تاب نہ بخشتیں، وہ مسکراتی روشن روشن آنکھیں اندھیروں میں ڈوب چکی تھیں. وہ روشنیوں اور رنگوں کے ذوق کو پسند کرنے والا شخص اندھیروں میں کس طرح رہ سکے گا؟ آنسو رخساروں سے بہہ کر گریبان میں جذب ہو رہے تھے. وہ کمرے سے باہر گیلری میں بینچ پر بیٹھی خاموشی سے رو رہی تھی. رات کا آخری پہر تھا اور جیسے منجمد ہو گیا تھا. وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی. یکدم ہی کسی کا نرم ہاتھ اس کے شانے پر آ کر ٹھہرا تھا. اس نے چونک کر سر اٹھایا اور حیرانی سے کھڑی ہو گئی. اماں، آپ؟ ہاں، ہم. یہ ہمارے ہی گناہوں کا عذاب ہے جو ہمارا بچہ اس وقت بھگت رہا ہے. ہم سب کچھ جانتے سمجھتے ہوئے بھی انا کی قیدی بنے بیٹھے تھے. غرور جیسی شرمناک لعنت میں ہوش کھو بیٹھے تھے. ہمیں معاف کر دینا بیٹی. ہم تمہارے مجرم ہیں، تمہارے باپ کے مجرم ہیں. بہت گناہگار ہیں ہم. سالوں کے فاصلے لمحوں میں سمٹ گئے تھے. انہوں نے انا خود پسندی خود پرستی کے بت کو اپنے ہاتھوں چکنا چور کر دیا تھا اور آگے بڑھ کر اس کے روتے سسکتے وجود کو اپنے آغوش میں بھر لیا تھا. وہ ان کی آغوش میں اتنی شدت سے سمائی تھی جیسے تپتی ریت پر پہلی بارش کی بوندیں ضم ہو جاتی ہیں. ناراضگی اور ناپسندیدگی کا وجود اس وقت تک برقرار رہتا ہے جب تک ان کے درمیان جدائی کی دیوار رہتی ہے. جب یہ دیوار گرتی ہے تو خود بخود ہی گیلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، جیسے کبھی ان کا وجود ہی نہ رہا ہو. ان کے آنسوں میں دل کی کثافتیں اور ناراضگیاں دھل گئی تھیں. اماں جان، کیا میں آپ کا خون نہیں ہوں؟ کیا آپ کو مجھ سے ایسی مہک نہیں آ رہی جیسے مجھے آپ کے وجود سے اپنائیت و خلوص کی آ رہی ہے؟ اس نے ان کے سینے سے سر اٹھا کر بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا. میرے دل پر خاندان کی محبت چھائی ہوئی تھی، پتھر بن گئی تھی. تم میرا خون ہو، میرے دل کا ٹکڑا ہو. جبھی تو تمہیں دیکھ کر میں بے چین ہو گئی تھی. میرا دل تڑپنے لگا تھا. وہ اسے سینے سے لگائے آنسو پر قابو نہ پا رہی تھی. دونوں کا دکھ ایک جیسا تھا جس نے دونوں کو قریب کر دیا تھا. رشتے جدا تھے، احساسات بھی الگ تھے. وہ دوہرے عذاب میں مبتلا ہو گئی تھیں. اسامہ کے ساتھ کی گئی زیادتیاں ہی کیا کم چڑکے لگا رہی تھیں کہ لائبہ کی محبت نے اس کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا احتساب شروع کر ڈالا تھا. اپنی فرعونیت خود انہیں خون کے آنسو رلانے لگی تھی. انسان اپنے آنے والے ہر کل سے بے خبر رہتا ہے. نامعلوم وقت اپنے پہلو میں مسرتوں کی سوغاتیں لا رہا ہے یا مشکلات و مسائل کے انبار لا رہا ہے. یہی اس کے ساتھ ہوا تھا. کیسے کیسے جان گسل حالات اس پر گزر گئے تھے، جن میں سب سے زیادہ اسے اعصاب شکن حقیقت رستم زمان جیسے مخلص ہمدرد و مشفق وجود کا منافقت بھرا چہرہ جب نقاب سے ظاہر ہوا تھا تو اتنا مکرو کریحہ اور تعفن زدہ تھا کہ وہ اعتماد و اعتبار گنوا بیٹھا تھا. رستم زمان کی مہذب باوقار شخصیت کے پیچھے اصلیت کس قدر گھناؤنی اور مکرو تھی. وہ بے حمیت و بد فطرت تھا جو گھناؤنی اور اخلاق باختہ سرگرمیوں میں ملوث تھا. وہ خود پردے میں رہ کر اپنی بیوی ساحرہ کے ذریعے بڑے بڑے عہدے پر فائز آفیسرز، بیوروکریٹس، پولیٹیشینز، میجرز اور اپنی ذاتی پرہاشت کے حامل لوگوں کی قابل اعتراض فوٹوز اور موویز بنوا لیا کرتا تھا جو اس کی مشکلات میں کام آتی تھیں. اسے یاد آ رہا تھا متعدد بار ان کے کال کرنے پر وہ گیا اور وہاں جا کر معلوم ہوتا کہ رستم زمان کسی ایمرجنسی کال پر چلے گئے ہیں، اور وہاں تنہائی میں ساحرہ تمام کیل کانٹوں سے لیس اس کی راہ میں حائل ہو جاتی تھی. اس کے حسن کے جلوے بڑے بے باک مکمل خود سپردگی کے لیے ہوتے تھے اور وہ اپنے بزرگوں کی دعاؤں اور مضبوط کردار کے باعث بچتا رہا تھا. ساحرہ سے نفرت تھی. وہ سمجھتا تھا وہ رستم زمان سے بے وفائی کر رہی ہے، مگر اب معلوم ہوا کہ بڑی پلاننگ سے اس کے لیے جال بچھایا جا رہا تھا. یہ راز ساحرہ نے کھولا تھا. دولت پانے کے لیے لوگ کس قدر پستی میں گر جاتے ہیں. صاحب، آپ اندھیرے میں بیٹھے ہیں، عبدل نے لائٹس آن کرتے ہوئے کہا. اندھیروں سے دوستی کر لی ہے یار، اب روشنیوں کی ضرورت نہیں ہے. ایسا مت کہیں صاحب، ایسا مت کہیں. میرا دل کہتا ہے کہ ایک بار پھر آپ کی روشنیوں سے دوستی ہو جائے گی، یہ اندھیرے چھٹ جائیں گے. عبدل کا دل بھر آیا. وہ تیزی سے کمرے سے نکل آیا تھا. 2 ہفتوں میں اس کے زخم مندمل ہو گئے تھے. اسد صاحب اسے ہاسپٹل سے لے آئے تھے.
بصارت سے محرومی اس نے بڑے حوصلے اور ضبط سے برداشت کی تھی۔ گھر کا ہر فرد اس کی دلجوئی میں لگا رہتا تھا، پہلے سے بھی زیادہ اس کا خیال رکھا جانے لگا تھا، مگر اس کے لب مسکرانا بھول گئے تھے۔ گفتگو بے حد مختصر ہو گئی تھی۔ ڈارک گلاسز ہر وقت اس کی آنکھوں پر آویزاں رہتی تھیں۔ وہ حد درجہ گمسم رہنے لگا تھا۔ آپ دشمنوں کے ہاتھوں بے خبری میں گھائل ہو جائیں، ملال ایک عرصہ بعد زائل ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جو آپ کو جان سے زیادہ چاہتے ہوں اور وہی آپ کو کنچ چھری سے ذبح کر دے تو صدیوں تک روح حیرانی و اذیت میں مبتلا بھٹکتی رہتی ہے۔ نبیل نے ہاسپٹل میں اسے وہ خبر سنائی تھی کہ رستم زمان اور اس کی اہلیہ کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ ان نامعلوم افراد نے رستم زمان کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا، جبکہ اس کی اہلیہ کی موت اونچائی سے گرنے کے باعث ہوئی تھی۔ پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف رپورٹ درج کر کے مجرموں کی تلاش شروع کر دی تھی۔ رستم زمان کی شخصیت عام نہ تھی، اپنی چرب زبانی کے باعث وہ عوام میں مقبول تھا۔ اس کے اس دوہرے قتل نے عوام اور سیاسی حلقوں میں کھلبلی مچا دی تھی۔ اخبارات و الیکٹرانک میڈیا ان پر ہی بڑھ چڑھ کر خبریں لگا رہے تھے۔ قاتلوں کی گرفتاری کا فوری مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ کئی معروف رپورٹرز اس کے پاس بھی آئے تھے، مگر اس کی سیریس کنڈیشن نے انہیں وہاں سے خاموش ہو جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسد صاحب نے اس کی حالت کے پیش نظر کوئی خبر اخبار میں لگنے نہ دی تھی۔ ان کے خلاف اس کے دل میں اتنی نفرت و کبیدگی بڑھ گئی تھی کہ اسے ان کی موت کا بالکل بھی دکھ نہ ہوا تھا۔ اسامہ، کیا سوچ رہے ہو میرے بچے؟ اماں جان کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ کیا کر سکتا ہوں ایسے میں؟ اس کی آواز گہرے دکھ میں ڈوبی ہوئی تھی جو ان کو تڑپا گئی۔ پہلے وہ اس کی بصارت گم ہو جانے کے صدمے سے اپنی تمام اکڑ و خود پسندی بھول گئی تھی۔ سارا تنتنا دبدبا غبارے کی مانند ٹھس ہو چکا تھا۔ ایسے کیوں سوچتے ہو میرے بچے؟ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ وقتی امتحان ہے جو جلد گزر جائے گا۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں بہت جلد تم دیکھ سکو گے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ انہوں نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کی بوڑھی آنکھوں میں نمی ٹھہر گئی تھی۔ اس وقت فوزیہ اندر آئی تھیں۔ ان کے چہرے پر اداسی سب تھی۔ میرا بھی دل کہتا ہے کہ یہ پریشانی بہت جلد چلی جائے گی۔ وہ اسامہ کے قریب بیٹھ گئی تھیں اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ مجھے سزا ملی ہے آپ لوگوں کا دل دکھانے کی۔ کیا کیا ارمان تھے آپ لوگوں کے میرے لیے، اور میں نکاح کر کے… ایسے مت کہو ماما کی جان، ہم میں سے کوئی ناراض نہیں ہے۔ وہ سب وقتی احساسات تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے ہیں۔ اب ہم میں سے کوئی بھی آپ سے ناراض نہیں ہے، بلکہ لائبہ جیسی بہو ہمارے لیے پسند کر کے ہمیں خوشی ہے۔ شاید لائبہ جیسی لائق و حسین لڑکی ہم ڈھونڈ نہ پاتے، ہے نا اماں؟ انہوں نے آنسو صاف کرتے ہوئے اماں سے تائید چاہی۔ انہوں نے گردن ہلا کر تائید کی۔ ان کی آنکھوں میں رنج و ملال کی سرخی در آئی تھی۔ گھر میں اتنی خاموشی اور سناٹا، کیا ہو گیا ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ شمیر وہاں آ کر اماں سے متعجب انداز میں گویا ہوا تھا۔ تمہیں ہم پر گزرنے والی قیامت کا احساس نہیں ہے جو ایسی باتیں کر رہے ہو؟ غصہ معاف اماں جان، یہ قیامت آپ کی ہی لائی ہوئی ہے۔ اگر آپ پہلے ہی سب اس طرح قبول کر لیتی تو شاید ایسا کچھ نہ ہوتا جو آج ہوا۔ آج صرف اسامہ بھائی ہی نہیں، ہم سب تکلیف میں ہیں، بے چین اور بے سکون ہیں۔ شمیر، اماں جان کو الزام مت دو پلیز، اسامہ ایک دم کہہ اٹھا۔ غلط نہیں کہہ رہا شمیر، یہ سب میری ہٹ دھرمی و غرور کی سزا ہے۔ بہت گناہ کیا ہے میں نے۔ خاندان کے ضم میں یہ بھول گئی کہ بڑائی و تعریف تو صرف اس ذات پاک کے لیے ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ کتنا ظلم کمایا میں نے، ایک نو مسلم عورت کو اس کے حق سے محروم رکھا، باپ کو بیٹی سے دور رکھا، بلکہ اپنے خون کو ہی اپنے سے دور رکھا، اور یہ بھول گئی کہ جو ذات رشتے بناتی ہے وہ ملوانا بھی جانتی ہے۔ اور دیکھو کس طرح نہ صرف رشتے سے بلکہ بندھن بھی بن گئے۔ ہزار بار اپنے دل میں کرنے والے اعتراف جرم کو آج وہ سب کے سامنے کر بیٹھی تھیں۔ وہ سب اس دن روہیل کے ہاں ڈنر پر انوائٹ تھے۔ کتنے ہفتے ہو گئے تھے اسامہ کو باسی بنے ہوئے، وہ اپنے کمرے تک ہی محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ آج روہیل خود اسے وہاں سے لے آئے تھے تاکہ وہ کمرے کی گھٹی ہوئی فضا سے باہر آئے اور خود کو چینج کرے۔ وہ اس حادثے کے بعد بالکل ہی بدل گیا تھا۔ کم گو پہلے ہی تھا اور اب تو گویا بولنا بالکل ہی بھول گیا تھا۔ اگر کوئی بات کرتا تو جواب دیتا تھا، پھر خاموشی تھی۔ وہ روہیل کے ساتھ یہاں آنے کو تیار نہ تھا۔ ایک کے بعد ایک گہرے صدمے نے اسے ہر چیز سے بیزار کر دیا تھا۔ دو ہستیوں کو اس نے سب سے زیادہ چاہا تھا، سب سے زیادہ اہمیت دی تھی۔ ان میں اہم ترین ہستی لائبہ کی تھی، جس کو اس نے حاصل کرنے کے لیے اپنی انا، اپنی عزت و نفس و وقار سب داؤ پر لگا کر پانے کے باوجود نہ پا سکا تھا۔ اس دشمن جاں سے محبت بڑی ہی عجیب ڈھنگ سے شروع ہوئی تھی۔ بیزاری غصہ و جلاہٹ و اکتاہٹ کے عقب میں
اتنی شدید محبت چھپی تھی کہ وہ آج تک ازحد پریشانیوں اور دباؤ کے باوجود اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھا۔ دوسری ہستی رستم زمان کی تھی، جنہوں نے اعتماد و یقین کے تمام پل مسمار کر دیے تھے۔ روہیل صاحب بہت محبت اور پیار سے اسے لے کر آئے تھے، وہ بھی تو اپنے گزشتہ روا رکھے جانے والے اپنے سخت و بے لچک رویوں سے شرمندہ تھے۔ لائبہ کی وجہ سے جو ان کے درمیان دراڑیں پڑی تھیں، فاصلے پیدا ہو گئے تھے، اب دلوں پر چھائے بدگمانی اور ناراضگی کی دھند ہٹی تو پرانی چاہتیں، دلی محبتیں بیدار ہو گئی تھیں۔ بہت دنوں بعد وہ سب ایک چھت کے نیچے جمع ہوئے تھے۔ ڈنر بہت اچھے ماحول میں کیا گیا تھا۔ شمیر اسامہ کو واک پر لے گیا تھا۔ وہ سب لوگ لیونگ روم میں بیٹھے تھے۔ لائبہ بھی ان کو کافی سرو کر رہی تھی۔ پنک اینڈ وائٹ کنٹراسٹ سوٹ میں چادر نما دوپٹہ سلیقے سے اوڑے ہوئے وہ اس وقت سب کی مرکز نگاہ تھی۔ خصوصاً اسد صاحب اب اس کو دیکھ رہے تھے۔ بلا شبہ وہ حسین تھی، مگر اس حسن میں ایک سوز تھا، ایک وقار و عجیب کشش تھی۔ اسامہ اسے حاصل کرنے کے لیے ہر حد عبور کرنے کا تہیہ کر چکا تھا تو بیجا نہ تھا۔ وہ سنجیدہ و باوقار لڑکی، ان کے اکلوتے بیٹے کی بیوی اور ان کی بہو بننے کی حقدار تھی۔ ہاسپٹل میں اور یہاں انہوں نے محسوس کیا تھا، اسامہ کی منکوحہ ہونے کے باوجود اس میں کوئی ایسی حرکت نہ تھی جو آج کل لڑکا لڑکی محض دوستی کے نام پر ایک دوسرے کے کتنے قریب ہو جاتے ہیں، مگر وہ جائز تعلق کے باوجود بھی اسامہ سے دور دور رہتی تھی۔ اس کے انداز میں تمکنت و حیا تھی۔ پہلی بار انہیں اسامہ کے اس فیصلے پر فخر و خوشی ہوئی تھی۔ بہت چاہت سے انہوں نے لائبہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ وہ جو جھک کر ان کو کافی کا مگ سرو کر رہی تھی، ان کے اس والہانہ انداز پر ایک دم ہی بلش ہو گئی تھی۔ اس نے سرت سے روہیل صاحب اور ارشد نبیل کو کافی دی اور وہاں سے چلی گئی۔ پہلی بار میں اسامہ کے کسی فیصلے پر فخر محسوس کر رہا ہوں اما جان۔ اس نے لائبہ جیسی ہونہار لڑکی کو اپنی لائف پارٹنر بنا کر اپنی تمام غلطیاں معاف کروا لی ہیں۔ ٹھیک ہے، بدقسمتی تو میرے ساتھ رہی ہے، میں جو خاندان و نام کے گھمنڈ میں اپنے خون کو ہی جدا کیے رہی۔ مرتے دم تک اسامہ کے لیے دعا نکلتی رہے گی دل سے۔ اگر وہ یہ سب نہ کرتا تو میں نہ کبھی اپنی بچی سے مل پاتی، اور شاید یہ خاندان جس کے سامنے میری آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی، یہ بھی بکھر کر رہ جاتا۔ اما جان کی بات کی ان کے چہروں نے تائید کی تھی۔ بہت جنگ لڑی ہے اسامہ نے، تنہا ہو کر بہت دانش مندی، صبر و تحمل سے سب کے وار سہے ہیں اس نے۔ آج ہم ساتھ ہیں، ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، تو اس میں اس کا حصہ سب سے زیادہ ہے۔ میں چند دنوں تک اس پر پریشر کرتا رہا کہ وہ لائبہ کو ڈیورس دے دے، اور سوچتا ہوں اگر ایسا ہو جاتا تو آج ہم اس طرح اتنے قریب ایک ساتھ بیٹھ نہ سکتے۔ اللہ کا شکر ہے کسی بھی طرح سے اس نے اپنی رحمت ہم پر سایہ فگن رکھی، اور میں سمجھتا ہوں یہ سب ہماری بیٹی لائبہ کی وجہ سے ہے۔ میرا خیال ہے اما جان۔ اسد صاحب نے بات کرتے ہوئے اما جان کو خصوصاً متوجہ کیا۔ اب ہمیں اپنے بہو کو یہاں سے لے جانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میری تو دلی خواہش یہی ہے کہ اب مرتے دم تک اپنی بچوں کی خوشیاں دیکھوں، لیکن ہم اس وقت تک صبر نہ کر لیں جب تک اسامہ کی بینائی درست ہو جائے۔ ڈاکٹرز نے بھی یقین دلایا ہے آپریشن کامیاب ہوگا۔ اما جان، میں چچا جان کے خیال سے متفق ہوں۔ کل تک میں ہی اس رشتے، اس تعلق کے خلاف سب سے زیادہ تھا کہ اس وقت تک سب پوری طرح واضح نہ تھا۔ جذبات و غیر دانشمندی نے مجھ سے کئی فیصلے غلط کروائے تھے، لیکن شکر ہے وہ انتہائی فیصلہ نہ ہوا، جو اگر ہو جاتا تو بہت غلط، بہت برا ہوتا۔ اس وقت ہم سب سے زیادہ اسامہ کو ضرورت لائبہ کی ہے۔ ارشد کے لہجے میں ملال و افسوس کی آمیزش تھی۔ کل تک جو اس کے دل میں اسامہ کے خلاف نفرت و غصہ تھا، وہ اسے ہاسپٹل میں موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا دیکھ کر جھاگ کی مانند بیٹھ گیا تھا، اور وہ سب بھول گیا تھا۔ تم ہمیشہ سے اسامہ کے قریب رہے ہو ارشد، کبھی اس کے لیے غلط نہ سوچو گے۔ جب لائبہ بیٹی کے روپ کی چاندنی چمکے گی تو اسے شاید سرجری کی ضرورت نہ رہے گی۔ آپ یہ احسان ہم پر کر دیجئے، ہماری بیٹی کو رخصت کر دیں۔ انہوں نے روہیل اور عظمت کی طرف دیکھتے ہوئے استدعا کی تھی۔ عظمت بیگم اور روہیل گمگو کی کیفیت میں رہ گئے تھے۔ اسد صاحب کا فوری مطالبہ ہی ایسا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ ابھی انہوں نے لائبہ کی یہاں موجودگی کو اچھی طرح محسوس بھی نہ کیا تھا۔ یہ در و دیوار ابھی اس کے وجود سے مانوس بھی نہ ہوئے تھے۔ ابھی ان کی سماعتوں میں اس کی آہٹیں بھی محفوظ نہ ہوئی تھیں۔ ابھی تو ان کی دید پیاسی تھی، ابھی محبت تشنا لب تھی، ابھی چاہتوں کی کلیوں کو مہکنا تھا۔ بھائی جان، بے شک لائبہ آپ کی امانت ہے، میں اسے یہاں روکے رکھنے کا حقدار نہیں ہوں، مگر آپ سے چند دنوں کی مہلت مانگتا ہوں۔ اسے چند دنوں کے لیے ابھی یہاں رہنے دیجیے۔ ابھی تو میرے دل کو یقین ہی نہیں آیا کہ میری بیٹی میرے پاس آ گئی ہے، جس کو پانے کی میں لمحہ لمحہ دعائیں کرتا تھا۔ وہ آج میرے پاس آ گئی ہے، اور مجھے یہ سب خواب کی مانند لگ رہا ہے،
اور مجھے ڈر ہے میں نیند سے جاگا تو سب پہلے کی طرح ہوگا. جدائی، محرومی، تشنگی، بے چینی اور بےقراری جو کئی سالوں سے میں بھوگت رہا ہوں. روہیل مضطرب سے کہہ اٹھے. ان کے انداز میں جو تڑپ تھی اس نے اماں جان کے چہرے پر تاثر اور رنج پھیلا دیا تھا کہ ان کی ضد کی وجہ سے سب ہوا تھا. روہیل، آپ ڈپریسڈ مت ہوں. آپ کی فیلنگز ہم سمجھتے ہیں. چند دن ہی اسامہ ایکسیڈنٹ کے باعث ہم سے جدا رہے اور ہم پر قیامت گزر گئی. پھر لائبہ تو آپ سے طویل عرصہ تک دور رہیں. آپ کی مرضی ہوگی تب ہی ہم کہیں گے. فوزیہ بیگم انہیں رنجیدہ دیکھ کر فراخ دلی سے بولی. آف کورس روہیل، مجھے یہ خیال نہ رہا. اینی ویز یہاں وہاں کوئی بیگانگی نہیں ہے. یہ گھر بھی تمہارا ہے اور وہ گھر بھی لائبہ بے شک بہو بن کر جائے گی مگر بیٹیوں سے بڑھ کر عزیز ہوگی. اسد صاحب نے اٹھ کر روہیل صاحب کو گلے لگا لیا تھا. اماں جان کی نگاہوں سے تشکرانہ آنسو بہہ نکلے تھے. آج کے اس پرا شوب دور میں بھی ان کا خاندان پیار، محبت اور احسار کی زنجیروں سے بندھا ہوا تھا.